السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیسن میں 25واں رکوع پڑھا تھا، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ ہم اس لیسن میں کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے لیسنز قرآن پاک کے ایزیلی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے دنیا کی زندگی میں۔ یہ منافقین میں سے خاص گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے جن کی زبانوں سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، لیکن کچھ اس طرح کے منافقین بھی تھے جو بڑے چاپلوس اور چرب زبان تھے۔ ان کی بات کرنے کے انداز سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ بڑے مخلص ہیں، بڑے فداکار ہیں، اپنی بات اس طرح پیش کرتے تھے جیسے بڑے نیک نیتی سے وہ بات کر رہے ہوں، آپ کی بھلائی سوچ رہے ہوں، لیکن ان کا کردار اس قدر گندا تھا کہ ان کی ساری بھاگ دوڑ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر۔ اس کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کہہ رہا ہوں، پوری نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقعہ وہ شدید ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں باغ دوڑ کرتا ہے۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری باغ دوڑ اس لیے ہوتی ہے، ان کی کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ و برباد کریں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی خوبصورت کرتے ہو اور عمل اتنا گھنونا، اتنا گندا تمہارا عمل، ذرا سوچو تو صحیح، تو اس کی اپنی جھوٹی انا جو ہوتی ہے عزت نفس گناہ پر اسے اور جما دیتی ہے، وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور توبہ کر لی، تو اصلاح کر لی اس نے اپنی، لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی پہ، اپنے گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی جھوٹی عزت نفس کی وجہ سے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص تھا اخنس بن شریک، یہ اس کا کردار بیان ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اسے تاویل عام میں دیکھیں تو یہ کردار جو ہے یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ پہچان نہیں پاتے، وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں بڑا زیادہ، لیکن آپ کے سامنے بہت میٹھے اور بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے۔ چنانچہ جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، دو آیتیں جو تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا منافقین کے بارے میں اور جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ آدمی کے بارے میں بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ بہت شفیق کیسے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس بندے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے، ہر بندے سے کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ
بڑی شفقت اور مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہل ایمان کو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، یہ ہم آیت نمبر 85 میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اب یہاں مثبت انداز میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی اور دوسرے معاملے میں نہیں کی تو ایسا مت کرو، بعض اوقات یہ نقصان دہ بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک حکم مان لیا اور ایک حکم نہ مانا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کل کی کل اطاعت قبول ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی دھمکی بھی دے رہا ہے لوگوں کو، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی مضبوط ہے، اور پھر یہ کہ وہ حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے۔ اگر اس کی طرف سے پکڑ کا معاملہ نہ ہو تو پھر دین کا پورا نظام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ اگر ایک بندہ ہے اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً ان کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑا سا جھٹکا لگا دیتا ہے کہ چلو اب سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ فوراً بندے کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے فلاں وقت میں نے فلاں غلط کام کیا تھا جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ٹریگر کر جاتی ہے کہ ہاں یہ میں نے ایسے کیا تھا۔ تو وہ لوگ تو اچھے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ خود انہیں روک کے تو اچھائی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے اور فیصلہ چکا دیا جائے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح احکامات اور تنبیہات آ جانے کے بعد بھی باز نہیں آتے، یعنی کہ انہیں ڈھیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلال دکھا دے، فرشتوں کی فوج کے ساتھ آ جائے، ان پہ ظاہر ہو جائے اور ان کا حساب جو ہے وہ چکتا کر دے۔ انسان کا نفس اسے ایک تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دین کے اس حصے پر تو آرام سے عمل کرتے رہو جو آسان ہے، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا تقاضا ہے، لیکن ابھی ذرا ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر روزگار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ریٹائرمنٹ لے لوں، اپنا مکان بنا لوں، پھر اپنے آپ کو دین کے لیے مخصوص کر لوں گا۔ یہ نفس کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس طرح وقت گزرتے گزرتے انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، کیا معلوم موت کی گھڑی کب آ جائے۔ یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی قیامت بھی جب آ جائے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کسی نے مرنا ہے اس کے لیے تو قیامت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو آ گئی۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ سارے کام کر لو گے اور یہ سارے کام کر چکنے کے بعد زندہ رہو گے اور تمہارے جسم میں توانائی کی کوئی رمق بھی باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ تو پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ بے شک